جب امریکہ اور اسرائیل کو پٹائی لگی وہ مسلمان ملکوں کے ذریعے مذاکرات لے کے آیا. اس نے پہلے قطر کو انگیج کیا, حملہ کیا, حماس پہ حملہ کیا, ادھر حزب اللہ پہ حملہ کیا اور اس نے قتل عام مچایا. دوسری بار مذاکرات کے لیے اس نے چوز کیا عمان کو. عمان سے مذاکرات چل رہے تھے, ایران پہ حملہ کیا, قتل عام کیا, بغیر اعلان کے حملہ کیا اور خامنائی صاحب سمیت ہزاروں لوگوں کو شہید کیا. ایران کے اوپر باقاعدہ ایک غیر اعلانیہ جنگ مسلط کر دی. ہماری جنگ امریکہ اور عرب ممالکوں پہ محیط نہیں کر رہی تھی, ہماری جنگ تھی بیت المقدس کی آزادی کی, جو اب بھی جاری ہے. لیکن ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ سامنے انسان نہیں ہے, جانور ہیں, یہ آدم خور جانور. یہ انسانیت کے لیے سب سے بڑی لعنت ہے. ان پہ بھروسہ کرنا اپنے آپ کو نقصان دینے کے برابر ہے. تو جنگ نے تو نہیں رکنا. ہاں, امریکہ نے باہر نکل کے اسرائیل کے پیچھے آ جانا ہے اور پاکستان میں یہ کہنا ہے کہ جی اب مذاکرات جاری رہیں گے. 4 پوائنٹ پہ اتفاق ہو گیا, 6 پہ گفتگو چل رہی ہے, یہ اس سین کے اوپر لائیں گے اور اسی طرح یہ مذاکرات کو اور جنگ بندی کو طول دیں گے. آج 15 دن کی ہو گئی, 10 دن کی اور ہو گئی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اسرائیل اور ایران انگیج رہیں گے, اسرائیل اور حزب اللہ انگیج رہیں گے, امریکہ سمیت تمام لوگ یہ اسرائیل کے پیچھے کھڑے ہو جائیں گے اور یہ جنگ کو لڑتے رہیں گے. اور جہاں وقت آئے گا امریکہ ان مذاکرات کو کہے گا مذاکرات ختم اور جنگ میں اتر کے ایران پہ اس حملے پہ جائے گا جس کے لیے اس نے 50,000 فوجی جمع کر رکھے ہیں. تو جنگ نے تو کنٹینیو ہونا ہے جب تک بیت المقدس آزاد نہیں ہوگا. دنیا جان لے, یہ امریکی صدر جان لے, یورپی لوگ جان لیں, یہ جنگ نہیں رکے گی. اس جنگ کا ایک ہی نتیجہ نکلے گا, آزاد فلسطین, بیت المقدس کی آزادی, وہ اس کا دارالخلافہ, اور نہر سے بحر تک سب ٹائم بائی کر رہے ہیں. ان کی ٹرانسپورٹیشن جا رہی ہے, میزائل آ رہے ہیں, بحری فریگیٹس آ رہے ہیں, بحری بیڑے آ رہے ہیں. اب ان کی تعداد فوجیوں کی, امریکیوں کی جو امریکی فوجی تعداد یہاں پہنچی ہے وہ 60,000 سے تجاوز کرتی جا رہی ہے. تو آئی ڈونٹ نو یہ 1 لاکھ جمع کرنا چاہ رہے ہیں, 70 لاکھ جمع کرنا چاہ رہے ہیں, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس حملے کا وہ پلان بنا کے بیٹھے ہیں وہ ٹرانسپورٹیشن اس کی 80 to 90% کمپلیٹ ہو چکی ہے. 8-10% جیسے ہی کمپلیٹ ہوگی یہ شب خون ماریں گے. اور جس طرح قطر میں دھوکہ ہوا, جس طرح عمان میں دھوکہ ہوا, پاکستان جو مذاکرات کرا رہا ہے شدید ترین دھوکہ ہوگا. ایون کہ اتنا بڑا قتل عام ہوگا جس کی کوئی سوچ نہیں. صبح دوپہر شام ایک دعا کرو, ایک, یا اللہ پنجتن پاک کے صدقے میں یہ ایران پہ حملہ کرے حملہ. کیا کرے گا؟ ایٹم بم مارے گا نا. آؤ ہم تیار ہیں. اگر دین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کے لیے ہماری جانوں کی ضرورت ہے تو ہے عالمی طاقت تو پورا اسلحہ لاؤ اور ہمارے سینے پہ مار دو. ہم نے یہ جنگ لڑ کے ثابت کرنا ہے کہ لارنس آف اربیا کے اسلام کو ہم نے دفن کر دیا اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسلام کو ہم نے سر بلند کر دیا. ہر جگہ تم نے ایک جگہ ممبا بنایا ہوا, اس کو اس سے خطرہ, اس کو اس سے خطرہ, اس سے لوٹو, اس سے لوٹو. در حقیقت اصل خطرہ تو تم ہو. تو ہم ایران سے کہتے ہیں اللہ کے واسطے انسانیت پہ رحم کرو, اس کو صفحہ اصلی سے مٹاؤ, اس کی بدماشی نکالو. جب تک یہ ایشیا سے دفاع نہیں ہوگا دنیا امن اور چین سے نہیں جی سکتی. یہ ایشیا سے دفاع ہوگا تو پاکستان سمیت 80 ملک آزاد ہوں گے اس افریت سے, اور انشاءاللہ وہ دن قریب ہے. اس دن کو حاصل کیے بغیر, فلسطین کی فتح کے بغیر یہ جنگ ختم نہیں ہوگی. جس کو جتنا زور مارنا ہے مارو, دیکھتے ہیں. تمہاری نسلوں میں وہ ہمت نہیں جو تم اہل ایمان سے لڑ سکو. خدا کی قسم اتنا ماریں گے کہ کل کو تم عورتوں کے برقعے کے اندر بھی چھپنے لائق نہیں رہو گے. دنیا تمہارے بات کی غلام نہیں ہے. تم نے جاپان کو مارا, تم نے کوریا کو مارا, تم نے تائیوان کو تباہ کو برباد کر دیا, تم نے ان تمام عرب ریاستوں کو برباد کر دیا. تم یہاں سے نکلو اور ایشیا سے نکل جاؤ, اس کے بعد جنگ رک. جانوروں سے کبھی مذاکرات نہیں کیے جاتے. ہم مذاکرات کے اس لیے خلاف ہیں کہ ہم مذاکرات کو مانتے ہی نہیں. ہماری ڈائری کے اندر یہ صفحہ ہم پھاڑ کے 2009 میں پھینک چکے. آپ مذاکرات کر رہے ہیں اور ساتھ میں 31 فریگیٹ, 31 ڈسٹرائر اور فریگیٹ, 3 بحری بیڑے, 11 ایٹمی آبدوزیں, 500 جنگی جیٹ تیارے, 70,000 کے قریب پہنچتی ہوئی فوج. یہ مذاکرات کے لیے جمع کی گئی, یہ جنگ کے لیے جمع کی گئی. میں نے آپ سے پہلے عرض کیا کہ جیسے ہی وہ کمپلیٹ ہوگا یہ فوری طور پہ ایک ایسا حملہ کرے گا جو واقعی بہت خطرناک ہو, لیکن جو اس کا ریٹیلیشن ہوگا وہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہوگا. تو میں آپ کو یہ عرض کرتا چلوں, دیکھیں ہم نے یہ جو آیت اللہ خامنائی شہید کی جو شہادت ہے, جو ایرانی بچوں کی شہادت ہے, کس لیے؟ آپ نے ارمس کو کھلانے کے لیے. دماغ خراب ہے. تجارتی معاہدے کرنے کے لیے دماغ خراب ہے. یہ ڈیڈ لاک جو ہے یہ جو کنٹینیو کر رہا ہے اب پیسوں کو برآمد کرنے کے لیے, اس کے لیے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ تمام چیزیں جو ہیں مسجد اقصیٰ کی آزادی کے لیے, فلسطین کی آزادی کے لیے. تو ہم پاسدارانہ انقلاب, 90% پاکستانی عوام پاسدارانہ انقلاب کی سوچ کو حمایت کرتے ہیں کہ جب تک یہ اسرائیل کا صفایا نہ ہو جائے اس جنگ کو ختم نہ کیا جائے. اور اسی لیے ہم نے سپورٹ کیا. ہم پورے پاکستانیوں نے مسجد اقصیٰ اور فلسطین کے لیے سپورٹ کیا نا, جو بنیادی وجہ ہے. تو یہ مذاکرات لانا بار بار یہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں.
اگر یہ انسانیت میں نہیں چل سکتے تو پھر ایک ہی رستہ ہے, جہاں ملے ان کو مارو, ان کو صفاسی سے صاف کرو. امریکی عوام سے ہمیں کوئی مسئلہ نہیں, وہ بہت اچھے لوگ ہیں, سپورٹیو ہیں. اتنے مظاہرے ہو رہے ہیں, یہ دکھا نہیں رہے جی, ورنہ اس وقت ٹرمپ کے لیے اگر وہ باہر آ جائے نا تو اس کی عوام اس کے چتھڑے کر دے گی. تو ہم امریکی عوام کے اس عزم کے ساتھ ہیں کہ آپ انسانیت دوست ہیں, ہم بھی انسانیت دوست ہیں, جی اور جینے دو کی پالیسی پہ چلو, اور اپنے اس آدم خور اور بچے باز صدر کا خود احتساب کرو, اور نہیں کرتے ہو ہم ماریں. ہم اپنی ماں بہنوں کے تحفظ کے لیے آخری دم تک جائیں گے اور بدلہ لیں گے اپنی ایک ایک ماں بہن کا, فلسطینی کے جو انہوں نے ظلم کر کے مارا, خدا کی قسم ان کو ان کے مچانوں سے نکال کے ان یہودیوں کو ماریں گے, اور آپ یہ دن دیکھنے کے لیے انشاءاللہ زندہ رہو. دیکھیں یہ تمام حجت ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کسی صورت بھی اپنے آپ کو یہ اندرونی طور پہ جانتا ہے کہ وہ ایران سے یہ جنگ نہیں جیت سکتا, اس لیے اس کو ہر جگہ وہاں بھاگ کے کوشش کر رہا ہے کہ کسی طرح ایران کو سرنڈر کرے یا معاملات طے کر کے اس جنگ کو ختم کرے. ایران اس جنگ کو ختم کرنے کے لیے تیار نہیں, اور ایران کا یہ مطالبہ بالکل جائز ہے کہ تم ایشیا چھوڑ کے یہاں سے نکل جاؤ, کیونکہ سارا فساد, ساری بدماشی تمہاری وجہ سے ممکن ہے.